ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اردو درسگاہ پر۔ دوستو، آج میں اردو پیڈاگوجی سیٹیٹ کے لیے کلاس نمبر 4 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس سے قبل جو کلاسز ہوئی ہے وہ دیکھ چکے ہوں گے، اور اگر آپ نے ابھی تک وہ کلاس نہیں دیکھا ہے تو سب سے پہلے جائیے، پلے لسٹ بنا دیا گیا ہے، آپ وہاں جا کر کلاس دیکھیے تاکہ شروع سے ابتدا سے آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو، آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ چونکہ یہ کلاس تھیوری وائز ہم کرا رہے ہیں، ہے نا، کنٹینٹ مواد جو ہے اس کلاس میں پیش کی جا رہی ہے تاکہ آپ لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے نا، آپ کو جو سوالات جو کس طریقے سے بنتے ہیں وہ بات آپ کو سمجھ میں آئے اچھی طریقے سے۔ چونکہ سوالات اس وقت جو ہے حل کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے جب ہم تھیوری جو ہے نہیں پڑھے ہوتے ہیں اور اس کی گہرائی اور گہرائی کو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو سوالات جو ہے بننا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم تھیوری کو سمجھیں گے، جانیں گے اور مشق کریں گے، تب جو ہے ہمارا جو سوالات حل کرنے کا طریقہ اور کنسیپٹ جو ہوگا وہ کلیئر ہوگا انشاءاللہ۔ تو آئیے، کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ڈیجیٹل اردو درسگاہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو، وہ بھی تیاری کر سکے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے کلاس باضابطہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے، یعنی کہ کل جو ہے کلاس جو ہوا تھا اس میں وائیگوٹسکی، جین پیاژے، اور اس کے بعد جو ہو گیا آپ کو اسکینر اور وہ پاولو، یہ تمام کے بارے میں کانسیپٹ جو ہے سمجھایا گیا تھا۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے کہ زبان کی جو ہے نشو نما کی، زبان کی نشو نما، یعنی جو زبان جو ایک انسان کے اندر جو پروان چڑھتی ہے نا، زبان جو رائج ہوتی ہے، یا بچے جو زبان بولنا کس طریقے سے شروع کرتے ہیں، سمجھنا شروع کرتے ہیں، ہے نا، وہ یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ نہایت اہم اور جو ہے امپورٹنٹ کلاس ہے، اس لیے آپ جو ہے بغیر اسکپ کے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور آپ جو ہے نوٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کاپی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کریں، ورنہ میں جو ہے یہ کلاس، یہ PDF جو ہے میرا جو سائٹ ہے نا، یہ ڈیجیٹل اردو درسگاہی کے نام سے، یا ڈیجیٹل یہ ٹیلی گرام چینل ہے یا واٹس ایپ ہے، اس پر جو ہے میں شیئر کر دوں گا، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا آپ مجھ سے بھی رابطہ کر کے جو ہے اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے، زبان کی نشو نما کے دوران، زبان کی نشو نما کے دوران بچہ 2 طرح کی بولی بولتا ہے۔ زبان جو سیکھتا ہے نا، کوئی بچہ سیکھنا جب شروع کرتا ہے نا، جو زبان کو جب اپنانے لگتا ہے بچہ، جب وہ تھوڑا سا ہوش جو ہے سنبھالتا ہے، تو وہ جو زبان جو ابتدائی دور میں جو بولنا شروع کرتا ہے نا، وہ 2 طریقے سے کیا ہے۔ سب سے پہلے ہے جو انا پرست، اور دوسرے سماجی۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ انا پرست، اور دوسرا مرحلہ سماجی، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیے جب آپ کو سوالات بنے کہ ابتدائی زبان جو بچے جو زبان کے نشو نما کرنے لگتے ہیں تو اس دوران بچے کتنے طریقے زبان بولتے ہیں، تو آپ کو کہہ دینا ہے 2، کیا انا پرست اور سماجی۔ اب یہاں پر اس کے جو ہے تعریف کر رہے ہیں، انا پرست کسے کہتے ہیں؟ انا پرست زبان کا استعمال خود کو مخاطب کرنے میں ہے نا، جبکہ سماجی زبان کا استعمال دوسروں کو مخاطب کرنے میں کرتا ہے نا، ہر چیز میں بارے میں یہ مخاطب کرتا ہے، کوئی بھی چیز ہو اپنے کو وہ کہے گا، ہے نا۔ جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو سماجی طور پر بولنے لگتے ہیں، جو طور طریقہ ہوتا ہے نا، متکلم کی ضمیر ہوا یا مخاطب کی، اپنے اعتبار سے وہ استعمال کرنے لگتے ہیں۔ لیکن جب ابتدائی دور میں ہوتا ہے تو خود ہی کو ہر چیز میں وہ مخاطب کرتے رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی کو انا پرست کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد جو ہے آپ کو ہو گیا پہلی زبان کی تحصیل کے مراحل۔
یہاں تو ہو گئی تو عموماً کہ بچہ جو ہے دو طرح کی زبان بولتا ہے، انا پرست اور جو ہے سماجی. لیکن پہلی زبان سے مراد کون سی زبان ہے؟ مادری زبان. کون سی زبان ہے؟ مادری زبان ہے نا، یاد رکھیے اس کو. تو پہلی زبان کی تحصیل کے مراحل ہے نا، کس کے تحصیل کے مراحل؟ پہلی زبان کے تحصیل کے مراحل. وہی کہہ رہے ہیں کہ پہلی زبان کے تحصیل کے کچھ 6 مراحل ہیں. کتنے مراحل ہے؟ پہلی زبان کے تحصیل کے کتنے مراحل ہے؟ 6 مراحل ہے جو مندرجہ ذیل ہیں. جو کون ہے؟ مندرجہ ذیل ہے. دیکھیے یہاں پر کیا ہے، اس کو اچھے سے طریقے سے سمجھتے ہیں. یہاں پر جو ہے نمبر 1 ہے. نمبر 1 میں کون ہے؟ کوئنگ. اس کو کیا بولتے ہیں؟ یعنی کہ یعنی شروع سے، یعنی پیدائش کے بعد سے 6 ماہ تک. سب سے پہلا کیا ہو گیا؟ پیدائش سے ہے نا 6 ماہ تک. کب تک؟ پیدائش سے 6 ماہ تک. ٹھیک ہے. تو یہ کس کا مرحلہ ہو گیا؟ کوئنگ کا. اسے بولتے ہیں بولنے سے قبل کا مرحلہ. اردو میں کیا بولتے ہیں؟ بولنے سے قبل کا مرحلہ. دیکھتے ہیں نا بچے لوگ اپنا یعنی اپنے اعتبار سے وہ بولتے رہتے ہیں. بچے ایک طریقے سے جو ہے آواز نکالتے رہتے ہیں، تو اسی کو بولتے ہیں کوئنگ کا مرحلہ. کب سے کب تک ہے؟ 0 سے 6 ماہ تک. کب سے کب تک ہے؟ 0 سے 6 ماہ تک. اس کے بعد جو ہو گیا آپ کو نمبر 2 ہو گیا ببلانا. نمبر 2 کیا ہے؟ ببلانا. ٹھیک ہے، یعنی ببلنگ بولتے ہیں. یہ کب سے کب ہے؟ یہ 6 مہینے سے 8 مہینے تک. 6 سے 8 مہینے تک. کب سے کب ہے؟ 6 سے 8 مہینے تک. یہ کیا ہے؟ ببلنگ کا مولانا ہے. دیکھتے ببلاتے رہتے ہیں، بب 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 ایسی طریقے سے بولتے رہتے ہیں. اس کے بعد جو نمبر 3 میں ہو گیا آپ کو ہے نا ایک لفظ کا مرحلہ. کتنے لفظ کا مرحلہ؟ ایک لفظ کا مرحلہ ہے نا. یہ کب سے کب تک ہے؟ یہ 9 مہینے سے 18 مہینے تک. کب سے کب تک ہے؟ 9 ماہ سے 18 ماہ تک. یہ کتنے کا لفظ کا ہے؟ ایک لفظ کا مرحلہ. یعنی جیسے ماں ہے نا، بابا ہے نا، چاچا، دادا، اس طریقے سے بچہ جو ہے ایک لفظ بول لیتا ہے. اس کے بعد جو ہے نمبر 4 میں ہے 2 لفظ کا مرحلہ. کتنے لفظ کا مرحلہ؟ 2 لفظ کا مرحلہ. یہ کب سے کب تک ہے؟ 18 سے 24 تک. 18 ماہ سے 24 تک. کب تک ہے؟ 18 ماہ سے 24 تک. 2 لفظ کا مرحلہ ہے یہ. جیسے کہ 2 لفظ ملا کے ماما، بابا ہے نا، دادا، دادی، اس طریقے سے وہ بول لیتا ہے بچہ جو ہے. یا ماما، پانی، اس طریقے سے بچہ بول لیتا ہے. 2 لفظ کا مرحلہ. یہ کب سے کب تک ہے؟ 18 مہینے سے 24 ماہ تک. 18 ماہ سے 24 ماہ تک، یعنی کہ 2 سال تک. اس کے بعد جو ہے نمبر 5 میں ہو گیا ٹیلی گرافی کا مرحلہ. کب کا مرحلہ؟ ٹیلی گرافی کا مرحلہ. یہ جو ہے 24 ماہ سے 30 ماہ تک. 24 ماہ سے 30 ماہ تک، یعنی 2.5 سال تک. اس کے بعد جو ہو گیا آخری ہے نمبر 6. نمبر 6 میں کیا ہے؟ لمبے جملوں کا مرحلہ. لانگ اٹرینس کا مرحلہ ہے. ٹھیک ہے، لمبے جملوں کا مرحلہ. یہ کب سے کب تک ہے؟ یعنی 30 ماہ سے بعد کا مرحلہ. 30 ماہ سے بعد کا مرحلہ جو ہے یہ کیا چیز کہلاتا ہے؟ لمبے جملوں کا مرحلہ. تو پہلی زبان کی جو تحصیل ہے اس کے کتنے مراحل ہو گئے؟ 6 ہو گئے. کتنے مراحل ہے؟ 6 مراحل ہے. نمبر 1 میں ہو گیا تھا آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ نمبر 1 میں ہو گیا تھا آپ کو کوئنگ ہے نا، 0 سے 6 ماہ تک. 0 سے 6 ماہ تک. اس کے بعد جو ہو گیا ببلنگ کا، وہ 8 سے یعنی 6 سے 8 تک. اس کے بعد ہو گیا ایک لفظ کا، وہ کب سے کب تک تھا؟ 9 سے آپ کو 18 ایک لفظ کا. 2 لفظ کا 18 سے 24. اس کے بعد ٹیلی گرافی کا مرحلہ ہے نا، وہ 24 سے 30 اور 30 سے جو ہو گیا آپ کو مابعد کا مرحلہ، وہ لمبے جملوں کا مرحلہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 6 چیز جو ہے پہلی زبان کی تحصیل کے، کس کے؟ پہلی زبان کی تحصیل کی. یہ 6 چیزیں آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیں گے. اس کے بعد جو ہو گیا آپ کو دوسری زبان کی آموزش کا مرحلہ. دیکھیے پہلے زبان جو آئے گا نا، اس کے لیے آپ کو ہمیشہ جو مادری زبان جس کے بارے میں بولا ہوں اس کے لیے اکتساب کا لفظ آئے گا. کیا آئے گا؟ اکتساب. پہلی زبان. اور دوسری زبان ہے نا، اس کے لیے ہمیشہ دوسری زبان کون ہوگی؟ معیاری زبان، اسی کو بولتے ہیں سیکنڈ لینگویج. یعنی کہ جو ہماری مادری زبان ہے نا، اس کے علاوہ
ہے ना। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम उर्दू सीख रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं, है ना, अरबी सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, तो ये हमारी कौन सी ज़बान हो जाएगी? दूसरी ज़बान। तो उसके लिए जो इस्तेमाल होता है वो आमोजिश। क्या इस्तेमाल होता है? आमोजिश। क्या इस्तेमाल होता है? आमोजिश। कभी भी सवाल में आए कि बच्चा आमोजिश कब करता है, तो आपको जहन में रखना है कि बच्चा जो अपने माहौल से निकलने के बाद स्कूल में टीचर से, है ना, या किसी मोबाइल के ज़रिए इस तरीके से वो आमोजिश करता है। यानी वो अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए कि आमोजिश किसका करता है बच्चा, कौन सी ज़बान का, तो आपको कह देना है कि दूसरी ज़बान का। और अगर कह दिया जाए, सवाल किया जाए कि इक्तिसाब बच्चा कब करता है, तो आपको कहना है कि पहली ज़बान का। या पूछा जाए कि कौन सी ज़बान का इक्तिसाब करता है, तो पहली ज़बान का, यानी इसी को फितरी ज़बान बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिए। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि दूसरी, तो पहले ज़बान के आमोजिश का मरहला 8 वो समझ लिए, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी ज़बान के जो है आमोजिश है उसके हम समझते हैं, ठीक है। दूसरी ज़बान के आमोजिश के मराहिल, यानी ज़ुबान सीखने के 2 सूरत हाल होती है। अव्वल समझा रहे हैं कि ज़ुबान सीखने की 2 सूरत हाल होती है। नंबर 1 वही बताया, एक फितरी। नंबर 1 फितरी, जिसके लिए इक्तिसाब का लफ्ज़ होता है। जिसके लिए कौन सा लफ्ज़ होता है? ये इक्तिसाब का। नंबर 2 रस्मी। नंबर 2 रस्मी, जिसके लिए आमोजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है। ज़ुबान सीखने के कितने मराहिल है? 2, यानी कि तरीक़े जो है कितने हैं? 2। एक जो है रस्मी, एक फितरी। फितरी में कौन सा आएगा आपको यही समझा रहा है। नंबर 1 फितरी तरीक़ा, इस सूरत हाल में बच्चा आसपास की बोली जाने वाली ज़ुबानें खुद सीख सकता है। इसमें किसी का दखल नहीं होता। ठीक है, पहली ज़बान है, उसमें सीखने का बच्चे का किसी का दखल नहीं होता। पहली ज़बान यानी मादरी ज़बान ऐसे ही सीखी जाती है। इस पर अमल को, है ना, ज़बान की तहसील भी कहा जाता है। यानी इस अमल को ज़बान की तहसील कहा जाता है, या इक्तिसाब कहा जाता है, समझे, या हुसूल कहा जाता है। ये तमाम चीज़ जो है किसके लिए है? फितरी ज़बान। इसी को पहली ज़बान कहते हैं, इसी को मादरी ज़बान। ठीक है, याद रखिए इसको। फितरी ज़बान अगर कहे कि बच्चा फितरी कौन सी ज़बान सीखता है फितरी तौर पर, तो आपको क्या कहना है? पहली ज़बान, मादरी ज़बान, है ना, यानी कि अपने घर की बोली, ये बोलना है। ठीक है। आप दूसरी बात जो कही गई थी वो समझिए। रस्मी तरीक़ा, पहली ज़बान तो हो गई फितरी तरीक़ा। अब दूसरी रस्मी तरीक़ा क्या है? इस सूरत हाल में, है ना, ज़ुबान के कवाइद, यानी ज़ुबान की जो है बाकायदा क्लास होती है, उस्ताद होते हैं, स्कूल होता है और दीगर वसाइल होते हैं। यह ज़बान के आमोजिश की सूरत में होता है। इसके मंदरजा झेल 5 मराहिल है। ये कह रहे हैं कि रस्मी तरीक़ा, जैसे मैं कहा ना कि रस्मी तरीक़ा अगर कहा जाए तो ये सेकंड लैंग्वेज है ना, यही जो है दूसरी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं यही है। ठीक है। और इसके लिए बाकायदा जो है क्लास होती है, उस्ताद होते हैं, स्कूल होते हैं। आप यूट्यूब के ज़रिए सीख रहे हैं या किसी साहिब ज़बान से जाकर सीख रहे हैं, तो ये जो है दूसरी ज़बान के जो सीखने का तरीक़ा है। समझ आई बात। और इसके दूसरी ज़बान के सीखने के जो मराहिल है वो 5 है। कितने हैं? 5 है। ऊपर जो है पहली ज़बान के सीखने के मराहिल कितने थे? 6 थे, याद रखिए। और यहाँ पर जो है दूसरी ज़बान के सीखने के मराहिल कितने हैं? 5 है। क्या क्या है देखिए। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 खामोश या तहसीली मरहला। खामोश या तहसीली मरहला नंबर 1। ठीक है। नंबर 1 में क्या है? खामोश या तहसीली मरहला। नंबर 2 इब्तिदाई तैयारी। नंबर 3 तकरीर, यानी तकरीर की इब्तिदा। नंबर 4 इब्तिदाई रवानी। नंबर 5 रवानी। ये 5 तरीक़ा है ज़बान के सीखने के। समझ में आई बात? कितने तरीक़े हैं? 5 तरीक़ा है ज़ुबान के सीखने का, याद रखिए। उसके बाद जो है बोल रहे हैं कि ज़ुबान की हुसूल याबी और आमोजिश में फ़र्क। अब देखिए यहाँ से अहम पॉइंट है। 2 बात आपको मैंने समझाया। एक तो समझाया इक्तिसाब, क्या समझाया? इक्तिसाब। और दूसरा आमोजिश। ठीक है, आमोजिश। अब देखिए आमोजिश जो है, जैसे मैंने कहा ना कि इक्तिसाब जो होता है, या इसी को हुसूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुसूल भी कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? हुसूल भी कहते हैं। या इसी को तहसील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तहसील भी इसी को कहेंगे। ठीक है। तो ये जो इक्तिसाब है ना, ये कब होता है, इसके क्या जो मराहिल है, इसके क्या जो है इम्तियाज़, इसकी जो है क्या इम्तियाज़ है ना, किस तरीक़े में हम हासिल करेंगे तो ये इक्तिसाब हो जाएगा, है ना, आमोजिश कब होगा।
تو یہی یہاں پر جو ڈیفرنٹ ہے، اور یہ ڈیفرنٹ جو بہت اہم ہے، اگر آپ یہ جان لیں گے نا تو سوالات گھما کے جو آئے گا تو آپ جو بآسانی سمجھ لیں گے، بہت ہی آسانی سے، اس لیے آپ اس کو غور سے سمجھیں دونوں کا ڈیفرنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے وہی سمجھا رہا ہے کہ زبان کی آموزش یعنی زبان کے حصول یابی، زبان کی آموزش اور زبان کے حصول یابی ہے نا، یہ دونوں میں کیا کیا ڈیفرنٹ ہے۔ دیکھیے یہ زبان زیادہ تر بچے اپنے گھریلو ماحول میں غیر رسمی طریقے سے سیکھتے ہیں۔ یہ زبان بچے رسمی طور پر استاذ، کتب اور دیگر وسائل کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو ہے نا یہ زبان، یہ یعنی کہ فطری زبان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اکتساب، زبان کا اکتساب جو ہے یہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ کہاں سے کہاں تک؟ یہ جو ہے یہ آپ کا ہو گیا، یہ جو اتنا ہو گیا نا، یہ اتنا یہ اوپر والا، یہ جو ہے اکتساب ہے۔ یہ زبان زیادہ تر بچے اپنے گھریلو ماحول میں کون سی زبان سیکھتے ہیں؟ پہلی زبان فطری زبان سیکھتے ہیں نا۔ اسی طرح غیر رسمی طور پر چلتے چلتے کھیلتے کھیلتے سیکھ رہا ہے نا، آپس میں والدین سے بات کر رہا ہے، سیکھ لیا، تو یہ کیا ہے؟ غیر رسمی طریقے سے سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں سے یہ ہو گیا نا آپ کو، یہ دوسری زبان ہے، یعنی زبان کی آموزش جسے بولتے ہیں ہم، دوسری زبان جیسے ہندی، انگلش، عربی، یہی ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اس کی شان یا امتیاز یہ ہے، یہ زبان بچے رسمی طور پر ہے نا استاذ، کتب یا دیگر وسائل کے ذریعے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہو گیا آپ کو پہلی زبان کو سیکھنے میں جو ماحول دستیاب ہوتا ہے، یعنی پہلے زبان کو سیکھنے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کو ماحول ملتا ہے، گھر میں رہ کر، والدین میں رہ کر جو ہے سیکھتے ہیں، اس لیے اس کے لیے ماحول ہوتا ہے۔ کون زبان سیکھنے کے لیے؟ پہلی زبان سیکھنے کے لیے، فطری زبان سیکھنے کے لیے، مادری زبان سیکھنے کے لیے، ہے نا۔ لیکن وہی بول رہے ہیں، لیکن دوسری زبان ہے نا، دوسری زبان میں یہ نہیں ہوتا۔ کیا نہیں ہوتا؟ ماحول نہیں ہوتا ہے نا، اس طریقے سے بلا جھجک بولنے کی پریکٹس نہیں ہوتی ہے، سمجھے۔ دوسری زبان سیکھنا ایک چیلنج بھرا کام ہے، کیونکہ اس میں پہلی زبان جیسا ماحول بچے کو نہیں ملتا ہے۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ دوسری زبان کو سیکھنا ایک چیلنج بھرا کام ہے، کیوں؟ اس میں ویسا ماحول نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پوچھا جائے گا کہ پہلے زبان کا سیکھنا جو ہے کیا چیلنج بھرا کام ہے، کیا مشکل درپیش آتی ہے؟ تو بولا جائے گا ہاں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ اس میں فطری طور پر زبان سیکھی جاتی ہے۔ کس میں؟ زبان کی فطری یعنی کہ پہلی زبان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی زبان اس میں فطری طور پر سیکھی جاتی ہے، مادری زبان، فطری زبان۔ اس میں باقاعدگی یعنی دوسری زبان جو ہے اس میں باقاعدگی کے ساتھ ہے نا قواعد اور اصولوں کو سیکھا جاتا ہے۔ دوسری زبان میں آپ سیکھنے جائیں گے کہیں بھی ہے نا، وہ کس طریقے سے بول رہے ہیں، کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، آپ اسی طریقے سے آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو ہو گیا زبان کی حصول یابی کے ذریعے بچے اپنی پہلی زبان یعنی مادری زبان پر دسترس حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی وہی بول رہے ہیں کہ پہلی زبان جو ہے نا، جہاں جہاں نشان لگا رہا ہوں آپ یاد رکھیے اس کو، آپ اگر کاپی رکھے ہوئے تو نوٹ ڈاؤن کیجئے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ابھی تک جو ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ تو یہی کہہ رہے ہیں جہاں جہاں میں نشان لگا رہا ہوں آپ اسے نوٹ ڈاؤن کیجئے۔ یہ پہلی زبان کے بارے میں کہ پہلی زبان جو ہے کہ حصول یابی کے ذریعہ جو ہے بچہ اپنی زبان یعنی مادری زبان پر دسترس حاصل کر لیتا ہے۔ زبان کی آموزش یعنی دوسری زبان کا لفظ جو ہے استعمال دوسری زبان سیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ حصول یابی جو ہے نا وہ پہلی زبان کے لیے ہے، اور زبان کی آموزش جیسا کہ میں نے بتایا ہے یہ لفظ جو ہے اس کا استعمال جو ہے دوسری زبان کے سیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مزید اہم نکات آموزش کے بارے میں اہم نکات ہے نا، سبھی بچے سیکھ سکتے ہیں اگر انہیں انہی کے رفتار سے سیکھنے دیا جائے، سیکھنے کے بچے کی طریقوں پر ہی عمل کیا جائے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آموزش کے بارے میں اہم نکات یہ ہے سب سے پہلے کہ سبھی بچے سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اسکول میں بہت سارے بچے ہیں لیکن آپ جو بات بتا رہے ہیں تمام بچہ بیک وقت نہیں سیکھ پا رہا ہے
تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بچے کو انہی طریقے میں ہے نا انہی کے طریقوں پر جو ہے عمل کیا جائے. ان کے سیکھنے کا جو اسٹینڈرڈ ہے آپ اسی طریقے سے سمجھائیں تو انشاءاللہ وہ بچے بھی سیکھیں گے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ سبھی بچے سیکھ سکتے ہیں اگر انہیں ان کے ہی رفتار میں. ظاہر بچہ ہے کوئی تیز ہے کوئی غبی ہے کوئی کند ذہن ہے تو آپ ان کو اسی طریقے سے سمجھائیں گے ایکسٹرا ٹائم دے کر یا اچھے طریقے سے دوسرے میتھڈ جو ہے استعمال کر کے تو آپ اس طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے غلطیاں آموزش کا حصہ ہے. بچے غلطیاں کر کے ہی سیکھتے ہیں. بہت ہی اہم ہے نا. اگر آپ پوچھا جائے کہ بچے جو ہے غلطی کر رہے ہیں تو آپ کی نظر میں کیا بچے نہیں سیکھ رہے ہیں؟ تو آپ کا کہنا ہے نہیں، بالکل آپ جو ہے سوال بالکل غلط کر رہے ہیں، بلکہ بچے غلطیاں کر رہے ہیں تو یہ سیکھنے کا ہی طریقہ ہے. بچے چونکہ غلطیاں کر کے ہی سیکھتے ہیں. جو بھی سیکھ رہا ہے اگر وہ غلطیاں نہیں کریں گے تو کیسے سیکھ پائیں گے؟ ہے نا وہ شعر ہے نا، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. تو جو گھٹنوں کے بل چل رہا ہے اس سے وہ کیا گریں گے بھائی؟ جو گھڑ سواری کر رہا ہے وہ اپنے پاؤں پر چل رہے ہیں تو وہ گریں گے نا. تو یہاں پر وہی ہے، جو سیکھ رہا ہے وہی غلطیاں کریں گے. اس لیے ہمارے دور میں جو مار پیٹ جو ہوا کرتا تھا اس طریقے سے آپ یہاں پر بچوں کو نہیں ماریں گے بلکہ سمجھانے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد جو یہاں پر پرائمری سطح پر طلبہ باہمی روابط سے ہے نا بہتر طریقے سے سیکھتے ہیں. پرائمری سطح پر ہے نا جو 1 سے لے کر 10 تک جو کلاس ہے اس میں ابتدائی دور میں جو بچے ہوتے ہیں باہمی روابط سے، باہمی تعلق سے، بات چیت سے سیکھتے ہیں. تو اگر آپ کو کہا جائے کہ ایک کلاس میں آپس میں جو ہے کھیل کے ذریعے بچے کو بات چیت کے ذریعے سکھایا جا رہا ہے تو آپ کو کیا جواب ہوگا؟ ہاں، یہ بہتر طریقے سے سکھایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے بچے کھیل کے ذریعے فطری طور پر سیکھ سکتے ہیں. وہ ایک دوسرے سے بہت اچھے طریقے سے سیکھتے ہیں. بچے ہیں آپس میں ان کو کھیلنے دیا جائے یعنی کھیل میں سکھایا جائے تو وہ بچے اچھے طریقے سے سیکھتے ہیں. کیوں؟ وہ بچہ ہے، سامنے والے بھی کیا ہوں گے؟ بچے ہوں گے. تو وہ بلا جھجک آپس میں بات کرے گا. جب آپس میں بات کرے گا تو کیا ہوگا؟ سیکھے گا. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ بچے کھیل کے ذریعے بھی سیکھتے ہیں. اس لیے انہیں جو ہے اپنے ساتھیوں کے ہمزولیوں کے ذریعے انہیں سیکھنے کی کوشش کرایا جائے. سیکھنا ایک مسلسل عمل ہے. یہ صرف اسکول میں ہی نہیں ہوتا بلکہ اسکول کی آموزش کے عمل کو گھر کے کاموں، سرگرمیوں اور ماحول سے جوڑنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکھنا جو ہے نا ایک مسلسل عمل ہے. ایسا مت سمجھیے کہ بچہ اسکول آ رہا ہے تبھی سیکھ رہا ہے. اس لیے کہ بچہ جہاں بھی ہو وہ سیکھتا ہے نا. اپنے والدین سے سیکھتا ہے، اپنے جو ہے سماج سے، اپنے جو ہے معاشرہ سے، جو ہے اپنے ساتھیوں سے سیکھتا ہے. تو بچے کا جو اس لیے جو ہے بچے کا جو ہوم ورک ہے نا اس کا جو پڑھا ہے نا اس کو گھر سے جوڑیں گے ہے نا، ماحول سے جوڑیں گے ہے نا. اس کو اس طریقے سے رابطہ بنا دیں گے تاکہ بچہ یہاں سے اگر وہ گیا ہے گھر تو اس طریقے سے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ سیکھنا جو ہے نا مسلسل عمل ہے. کیا کہنا ہے؟ سیکھنا کیا ہے؟ مسلسل عمل ہے. اگر سوال کیا جائے کہ بچہ جو ہے صرف اسکول میں ہی سیکھتے ہیں ہے نا، اس میں کہا جائے کہ ہاں ہے یا نہ تو آپ کو کیا جواب ہوگی؟ یعنی آپ کا جواب کیا ہوگا کہ بالکل یہ سوال غلط ہے کیونکہ سیکھنا مسلسل عمل ہے اور بچہ ہر جگہ سیکھتا ہے. یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے بچے اپنے علم کی تعمیر خود کرتے ہیں. یہ جین پیازے کا ہے. بچے خود سے سیکھتا ہے، انہیں سیکھنے کا موقع دیا جائے ہے نا. لرننگ بائی ڈوئنگ جو ہے ابھی جو لایا گیا ہے یہ نظام یہی پر مبنی ہے کہ بچہ کو خود کرنے کے آپ بتلا دیجئے ہے نا، بات سمجھا دیے، بچہ سن لیا لیکن سمجھ میں آیا یا نہیں تو وہ یعنی وہ اتنے فائدہ مند نہیں ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ کو آپ کرنے کے لیے دیجئے ہے نا، وہ کریں گے ہے نا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ کریں گے. آپ وہ جو جہاں پر غلطی کر رہے ہیں وہ سمجھائیے، بتلائیے. ٹھیک ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ بچے جو ہے علم کی تعمیر خود کرتے ہیں. وہ محض استاد کی تدریس سے ہی نہیں، ٹھوس تجربات، کھیل کود، اس کو یعنی کھیل کھوج بین کے ذریعے بہتر ڈھنگ سے اور آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ محض استاد کو جو ہے یہ نہیں کہنا ہے کہ بچہ جو ہے استاد ہی سے صرف سیکھتے ہیں ہے نا، بچے کو استاد پڑھائیں گے تبھی سیکھیں گے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. بچے کے لیے جو یہ استاد جو ہے رہنمائی کریں گے ہے نا، دیکھ بھال کریں گے ہے نا، جہاں پر سمجھ میں آئے گا کہ غلطی کر رہے ہیں رہنمائی کر دیں گے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ تجربات سے، کھیل کود کے ذریعے ہے نا دیکھ بھال کے ذریعے بچے سیکھتے ہیں.
اس کے بعد جو ہو گیا بچے کے آموزشی عمل گزشتہ آموزشی اور تصورات کی بنیاد پر ہی آگے بڑھتا ہے. بچے کوئی چیز جو ہے سیکھا، پہلے دیکھا، گھر میں جو ہے بہت سارے چیز کو دیکھا، پین کا آ کر گھر میں جو ہے قلم دیکھا تھا، ہے نا، لیکن یہاں پر اسکول میں آیا تو دیکھ رہا ہے قلم سے لکھ رہا ہے. تو ایک بچہ ایک جانکاری سیکھا نا، ہاں یہ قلم ہے، اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، ہے نا، اس کو جو ہے اپنے ہوم ورک بنا سکتے ہیں. تو یہ نئی چیز سیکھا، بچہ دیکھے ہوا ہے نا، گزشتہ معلومات ہے، یعنی کہ یہ اس کو قلم بولتے ہیں، لیکن یہاں پر آ کر جو ہے اس سے لکھنا سیکھ گیا. تو گزشتہ عمل سے بچے جو ہے بچے کی آموزش جو ہے آگے بڑھتی ہے. اس کے بعد جو ہے بول رہے ہیں سیکھنے کے دوران ہونے والی غلطیوں کو آموزش کے عمل کا حصے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے، ہے نا، نہ کہ ایک نقص کے طور پر. ہمیں تعلیم کے عمل میں چاہیے، ہے نا، ذریعہ تعلیم کو کوئی بھی زبان ہو بچے کی مادری زبان کا احترام کرنا ضروری ہے. یہاں پر پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکھنے کے دوران ہونے والی غلطیاں ہیں نا، وہی کہہ رہے ہیں کہ آموزش کے عمل کا حصے کے طور پر دیکھنا چاہیے. سمجھے نہ یہ کہ غلطی کر لیا آپ اس کو لٹ بجا رہے ہیں، خوب پیٹ رہے ہیں، جیسے ہمارے زمانے میں ہوا کرتا تھا، ہے نا. ایسا نہیں ہے، بس اس کو سمجھانے کی کوشش کیجیے، بتائیے، ہے نا. ہو سکتا ہے سمجھ نہیں پا رہا بچہ، تو دوسرے طریقے سے دوسرے میتھڈ سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ سمجھ لے گا. آگے کہہ رہا ہے کہ ہمیں تعلیم کے عمل میں چاہیے، ہمیں تعلیم کے عمل میں چاہیے کہ یعنی کہ عمل میں چاہے ذریعہ تعلیم کوئی بھی ہو. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کے عمل میں چاہے ذریعہ تعلیم یعنی زبان سکھانے کی زبان جو ہے وہ کوئی بھی ہو. مثال کے طور پر جو ہے ہم پڑھا رہے ہیں، میری زبان مثال کے طور پر اردو ہے، ہمارے جو کلاس روم میں ہے بچہ بھوجپوری ہے، میتھلی والے ہیں، ہندی والے ہیں، انگریزی والے ہیں، تو ہم ایسا نہیں کریں گے ارے میں اردو پڑھا رہا ہوں تو سب تمام بچہ جو ہے سوال اردو میں ہی پوچھے گا، اردو میں پڑھے گا، ایسا نہیں. وہی کہہ رہے ہیں کہ بچے یعنی تعلیم کے عمل میں چاہے ذریعہ تعلیم کوئی بھی ہو، پڑھانے کی زبان کوئی بھی ہو، بچے کی مادری زبان یعنی بچے جو مادری زبان سیکھے ہوا ہے، بھوجپوری ہے، بنگالی ہے، جو بھی زبان ہے، تمل ہے، انگریزی ہے، ہندی ہے، اس کی جو ہے کیا کرنی ہوگی، ہمیں رسپیکٹ کرنی ہوگی، ہے نا. اس کو جو ہے آپ کو پسند کرنا ہوگا اور اس سے جو ہے بات اسی طریقے پہ کرنا ہوگا تاکہ بچے کے جھجک جو ہے دور ہو، ہے نا. اور اپنا جو اس کے اندر جو ایک جھجک ہے پڑھنے لکھنے کا، جو کوئی سوالات بھی ان کے ذہن میں آتا ہے تو وہ پوچھ نہیں پا رہا ہے تو وہ پوچھ سکے اپنی زبان میں. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مادری زبان میں بچے سے آپ بات کریں گے تو بہت اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، آپ گاؤں گھر میں دیکھتے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہیں تک رہن دیجئے، انشاءاللہ آگے جو ہے پھر سے دوسرے کلاس میں پڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو یہ کلاس جو اچھی لگی ہو اور اس سے اگر آپ کو فائدہ ہوا ہو تو آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں اور دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں اور جو ہے پڑھتے رہیے، ہے نا. ابھی تیاری کیجیے، ابھی ٹائم بھی ہے، اور تھوڑا تھوڑا اپنے طریقے سے ہر جو سبجیکٹ ہے تیاری کریں گے تبھی جا کر کامیاب ہوں گے، ہے نا. پڑھنے سے ہی جو کامیابی ملے گی. اگر آپ سوچیں گے کہ یہاں پر جیسے تیسے دیکھ لیں اور وہاں جا کر ٹک لگا کر آ جائیں گے، یعنی خدا کے بھروسے، تو یہ مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ.